شافع روز محشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ ماہ شعبان المعظم شریف کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، اور اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی ہم گناہ گاروں کے لیے انعامات کا خزینہ، وہ پیارا مہینہ جس کو ہم ماہ رمضان المبارک شریف کہتے ہیں، صدقات و خیرات کے فضائل، کہ ہم لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کا کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہمارے لیے رب کائنات نے صدقہ و خیرات کرنے کے انعامات کیا رکھے ہیں، اور پلس صدقہ و خیرات کرنے کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے، کہ ہم لوگوں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا خرچ کرنے کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار ہمارا کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور صدقہ و خیرات کن لوگوں کو دینا چاہیے، کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ احباب ذی وقار، ہم نے جو صدقہ دینا ہے، جو خیرات دینی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جب ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حاجت اصلیہ، کیا مطلب کہ آپ کے پاس آپ کی ضروریات سے زیادہ مال موجود ہو، ضروریات سے زیادہ مال موجود ہو، اور وہ مال، وہ دولت آپ کی سال بھر آپ کے پاس رکھی رہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں آپ کو پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اور وہ مال آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے، وافر ہے، اور آج کی ڈیٹ سے لے کر اگلے سال کی آج کی جو ڈیٹ بنے گی، اور بات ذہن میں رکھیے گا کبھی بھی جو صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ کا جو ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا جو شمار کرنا ہوتا ہے سال بھر کا، وہ ہم نے شمار کرنا ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے، اسلامی مہینوں کے حساب سے ہم نے اس کو شمار کرنا ہے۔ ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں وافر پیسے آ گئے، اب وہ پورا سال آپ کے پاس، آپ کے بینک بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے استعمال میں نہیں آئے، اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ ساری نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم نے جتنا تمہارے پاس ہے سب تم نے دے دینا ہے۔ اللہ ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے، اور اس زکوٰۃ کی مالک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ دولت دی کس نے ہے، ہمیں وہ مال دیا کس نے ہے، کس نے عطا کیا ہے، وہ تو اس مالک کائنات نے عطا کیا ہے۔ ہم اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یار ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے۔ اللہ تو کو عبادات کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے تو ملائکہ ہی بڑے تھے۔ آج جو جس ملائکہ کی جس وقت پیدائش ہوئی، اللہ نے تخلیق کیا ملائکہ کو، جس کی رکوع کی ڈیوٹی ہے، وہ آج تک رکوع میں لگا، قیامت تک وہ رکوع کرتا رہے گا۔
جس کی سجدہ کرنے کی ڈیوٹی ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جس کی ڈیوٹی قیام کرنے کی ہے وہ قیامت تک کرتا رہے گا، جس کی ڈیوٹی اتحیات میں بیٹھنے کی ہے، قوما میں بیٹھنے کی ہے، جلسہ میں بیٹھنے کی جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ قیامت تک اس نے یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو ملائکہ ہی پڑے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس مالک کو ہمارے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے، اس مالک کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہے، یہ ہمارے مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے سے ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے 2.5%، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میں سے آپ نے صرف اور صرف 2500 روپے، 2,500 آپ نے اس میں سے نکالنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، صدقہ و خیرات کی باری آتی ہے، تو پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یار میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میرے اوپر یہ معاملات ہیں، میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، بڑے بڑے عذر سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ وہ مالک کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا ہی ہمارے اوپر رحمت فرمانے والا ہے، کتنی مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایک انسان زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، اس نے بیج رکھا گندم بونے کے لیے، گندم کی بلائی کے لیے، گندم کو بیجنے کے لیے اس نے بیج رکھا، توڑے بھر بھر کے رکھے ہوئے، اس نے پوری زمین کے اندر پھیلا دیا۔ کیا اس کے پاس مال ختم ہو گیا؟ دیکھنے میں اس کے پاس مال ختم ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک کسان زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں پھوٹتی ہیں۔ کتنی بالیاں دانہ ایک ڈالا ہے ہم نے، ایک دانہ ڈالا ہے نا ہم نے۔ ہم کسی بھی فروٹ کا درخت لگاتے ہیں تو اس میں ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، لیکن وہ ایک بھرا ہوا پھلوں سے درخت نمودار ہوتا ہے۔ وہ مالک کی مہربانی ہے، وہ مالک کی عنایت ہے۔ کسی کو وہ رب زمین کے اندر سے زیادہ مال عطا فرماتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے، جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ اب ایک کسان آپ کے پاس ہے نا، زکوٰۃ جو ہے نا مال کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس 2 مربع زمین ہے، 2 مربع زمین ہے آپ کے پاس، اس کے اندر آپ جو بجائی کریں گے نا، آپ نے گندم بجائی کر دی، آپ نے اس کے اوپر عشر ادا کرنا ہے، اب وہاں پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ آپ کے پاس پلاٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا وہ مالک، وہ تو بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے اب 6 بچے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ایک پلاٹ ایک بچے کا ہو گیا، دوسرا پلاٹ دوسرے بیٹے کا ہو گیا، تیسرا پلاٹ تیسرے بیٹے کا ہو گیا، یعنی کہ آپ نے وہ پلاٹس جو ہیں اپنے بچوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس ایک پلاٹ جو ہے وہ آپ کی ضرورت کا ہے، ایک مکان آپ کی ضرورت کا ہے، آپ نے بقیہ مکان بنا کر کرائے پر دیے ہوئے، وہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی آپ کی، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اچھا،
آپ کے پاس پلاٹ جو موجود ہیں وہ بیٹوں کے ہیں، تقسیم کیے ہوئے، یہ بیٹوں کی جائیداد ہے، یہ بیٹوں کے مال ہے، بیٹوں کے پلاٹ ہے، وہ ضروریات اصلیہ میں شامل ہیں، کیونکہ اولاد کا بھی حق ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پلاٹ آپ نے فروخت کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یار یہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ پلاٹ میں نے خرید لیا ہے، یہ کل کو جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا میں اس کو فروخت کر دوں گا، میں اس کو بیچ دوں گا، اب آپ کے اوپر وہ زکوٰۃ لازم آتی ہے، اور لاکھ میں سے میرے بھائی صرف اور صرف 2500 ہے۔ ایک کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، ایک دانہ بیجتا ہے، اس میں سے 7 بالیاں پھوٹتی ہیں۔ کتنی بالیاں پھوٹتی ہیں؟ 7 بالیاں پھوٹتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ 100 دانہ اس میں ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندے پر۔ اور پھر بندہ تو بیج تو رہا ہے ایک دانہ، اور اللہ تجھے 100 عطا فرما رہا ہے، اور اللہ اس 100 میں سے کہتا ہے تو نے سارے نہیں دینے، تو نے سارے نہیں دینے، صرف 2.5% تو نے دینا ہے، لاکھ میں سے تو نے 2500 دینا ہے۔ اور بندہ پھر گنتی کرنا شروع کرتا ہے کہ یار اگر میں نے اتنا نکال دیا، 2 لاکھ پڑا ہے تو پھر اس میں سے میرا 5000 چلا جائے گا، وہ گنتی میں لگ جاتا ہے، گنتی شمار کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میرا کم ہو رہا ہے مال، حالانکہ وہ کم نہیں ہو رہا، دیکھنے میں تجھے کم لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو سوچ رہا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، لیکن بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ کا یہ اعمال، جو عمل آپ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا کر کے زیادہ عطا فرماتا ہے، کئی گنا زیادہ کر کے، بس حوصلہ چاہیے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے یہ۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے، کتنی نیکی؟ ایک نیکی لے کر آئے، اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے ایک نیکی کی، ایک صدقہ کر دیا، مثال کے طور پر ایک صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الزمر میں ہے، صبر کرنے والوں کو پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی آزمائش آئی، اس کے اوپر صبر کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، جو پنجابی کہاوت ہے کہ صبر دا پھل میٹھا ہوندا جے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہی ہے کہ آپ جب پریشانی پر، مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بے حساب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑا ہی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ اور خیرات یہ کرنے کے اتنے فضائل ہیں، اتنی اس کی برکت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی، ہم جب صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر کتنی رحمت فرماتا ہے، کتنی ہمارے اوپر مہربانی کرتا ہے، کتنی ہمارے اوپر کرم نوازی کرتا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ بات ہے کہ صدقہ و خیرات ہم نے دینا کس کو ہے، کس کو ہم نے صدقہ و خیرات دینا ہے؟ فقیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، غریب لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا دی جاتی ہے، لیکن اس کا دینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا صدقہ و خیرات کرنے کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے؟ آج کل جب لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو کیمرے سامنے رکھواتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، اور ایک غریب، لاچار، بے بس انسان، بے بس لوگ، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک تھیلا آٹے کا ہوتا ہے، ایک تھیلا آٹے کا ہوتا ہے،
اور اس کو 20 لوگوں نے ہاتھ لگایا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کی نظر شرم سے جھکی ہوتی ہیں، ریاکاری ہم کر رہے ہوتے، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ ایک تھیلا 10 بندے، وہ کتنے کا آ جائے گا یار؟ 700 800 1000 روپے کا تھیلا، اور 10 20 بندوں نے اس تھیلے کو پکڑا ہوتا ہے، تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو تم دے رہے ہوتے ہو اس کی نظریں دیکھو، کبھی اس کی نظریں شرمندہ ہوتی ہیں، وہ جھکی ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ اس وقت بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ آج کل غریب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غریب کو تنگ کیا جا رہا ہے، غریب کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں غالباً پتوں کی کا واقعہ ہے، ایک بیچارہ اشرف نامی بندہ، پاپڑ بیچنے والا یار، ایک غریب انسان اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پاپڑ بیچنے کے لیے نکلا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلا، اپنے بچوں کو پیار دے کر نکلا ہوگا، اپنے بچوں سے پیار کر کر نکلا ہوگا، اور یہ کہہ کر نکلا ہوگا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں محنت کرنے کے لیے، میں یہ ریڑھی لے کر جا رہا ہوں، پاپڑ بیچنے جا رہا ہوں، شام کو کچھ پیسے لے کر آؤں گا، پھر تمہاری جو سکول کی فیس ہے وہ ادا کر دیں گے، تمہارے سکول کی کتابوں کے پیسے دینے ہیں وہ ادا کر دوں گا، تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ بیوی نے بھی آس لگائی ہوگی، بیوی نے بھی امید رکھی ہوگی، شام کو میرا سرتاج جب گھر آئے گا کچھ پیسے لے کر آئے گا تو میں اپنی ضروریات کی چیزیں لے کر آؤں گی، میں یہ کام کروں گی، میں فلاں کام کروں گی۔ لیکن اس بیوی کو کیا پتا تھا، اس بچوں کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کا باپ جو پاپڑوں کی ریڑھی لے کر جا رہا ہے، شام کو اس کی لاش ہمارے گھر پر آئے گی، اس کی لاش ہمارے گھر پر آئے گی۔ وہ بے حس لوگ، وہ لالچ سے بھرے ہوئے لوگ، وہ سخت دل لوگ، وہ کم ظرف لوگ، وہ ظالم لوگ، کہ یار اگر وہ بندہ ایک شادی ہال کے پاس گیا اپنے بچوں کا، اگر اس نے چوری ہی کرنی تھی تو اس کو ضرورت کیا تھی؟ ریڑھی لگا کر جاتا، وہ پاپڑ لے کر بیچنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پاپڑ لے کر جاتا، بیچنے فروخت کرنے کے لیے جاتا۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یار اس نے چوری کر لی، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس کو مار مار کر اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو؟ اچھا پھر مار دیا، قتل کر دیا، ہماری بے حسی دیکھیے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے ہم ظالم ہو گئے ہیں کہ اس شادی ہال کے اندر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا دل نہیں پگھلا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں ہوئی کہ یار وہ غریب اشرف زمین پر پڑا ہے اور ہم مزے سے کھانے کھا رہے ہیں، وہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کے سر کا تاج ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، وہ بے بس لاش شادی ہال کے اندر پڑی ہے، اور وہ ظالم لوگ بیٹھ کر خوش گپیاں مار رہے ہیں، بیٹھ کر مزے سے کھانے کھا رہے ہیں، اور بیٹھ کر وہاں پر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور پاس میں ایک لاش پڑی ہے، ایک بے بس کی لاش پڑی ہے، جس کا انتظار شام تک اس کے بچے کر رہے ہوں گے، اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی کہ شام کو میرا سرتاج کما کر لے کر آئے گا، لیکن ظالموں نے مار مار کر اس کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے میرے بندو جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس سے عبرت حاصل کیا کرو، جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں اس سے عبرت حاصل کیا کرو۔ ہم کتنے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، کتنے جنازے ہم کندھوں پر اٹھاتے ہیں، کتنی لاشیں ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ ذرا غریب سے نفرت کرنے سے پہلے میرے محبوب کا یہ فرمان ضرور ذہن میں رکھنا، اور غریبوں تمہارے لیے تو اللہ نے کے محبوب نے بڑے انعامات رکھے ہیں، تم کبھی بھی خود کو غریب مت سمجھنا۔ غریب تو وہ ہے کہ جس کا دل چھوٹا ہوتا، جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، کروڑوں روپیہ ہو، اس کے اکاؤنٹ دولت سے بھرے ہوں، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ اس کے پاس موجود ہو، یہ مت سوچنا کہ وہ امیر ہے۔ امیر وہ بندہ ہے
کہ جس کے پاس اللہ نے حلال کمائی عطا کی ہو، شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے کما کر لے کر جاتا ہو اور حلال کما کر شام کو پیٹ بھر کر کھا لیتا ہو، وہ امیر ہے۔ دولت کٹھی کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائی، صرف دولت کٹھی کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ عید کا دن ہے، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یاروں نے پوچھا اے پیارے عمر، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیا وجہ ہے؟ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہاں یارو، آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، لیکن عمر کے لیے خوشی کا دن، عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن عمر اپنا ایمان سلامت دنیا سے لے کر جائے گا، ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اور غریبوں، میرے محبوب نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا، یاد رکھنا غریبوں، امیر ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوں گے، اپنے مال کی، اپنے دولت کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا بتا مال کس طرح سے کمایا تھا، کس طرح سے خرچ کیا تھا، بتا اولاد کی تربیت کس طرح سے کی تھی، تو نے کس کس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی۔ اس وقت قیامت والے دن ان لوگوں کا بھی گریبان پکڑا جائے گا جن لوگوں نے پتوں کی کے اندر ایک مظلوم اشرف کو مار مار کر ختم کر دیا گیا ہوگا، قتل کر دیا ہوگا۔ اس روز اشرف کے بچے ان ظالموں کا گریبان پکڑیں گے۔ کیا غربت، غریبی کیا ہمارے بس میں تھی؟ اگر رب نے ہمیں غریب بنا دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے امیرو غرور مت کرنا، اے امیرو تکبر مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ ہم نے دنیا میں بڑا مال کما لیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب کون ہے۔ قیامت والے دن تمہیں پتا چلے گا کہ جب امیر ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوں گے 500 سال تک، کتنے؟ 500 سال تک امیر ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب میں لگا ہوگا، اور غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ غریبوں کے لیے اللہ کے محبوب نے انعام رکھا ہے۔ کبھی بھی خود کو غریب مت سمجھنا، لاچار مت سمجھنا، بے بس مت سمجھنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ میں نے غریبی کو پسند کیا ہے، میں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ جب میں جنت میں جاؤں گا نا، جنت میں جاؤں گا، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے۔ اور غریبوں اپنی قسمت پر فخر کیا کرو، یہ مال دولت کو دیکھ کر پگھل مت جایا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ یہ لوگ دنیا میں یہ بظاہر دنیا میں تمہیں کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن غریبوں کے لیے اللہ نے بڑا ہی اجر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات جو ہے، جب کسی غریب کو دینا ہے نا تو نظریں اس غریب کی نہیں جھکنی چاہیے، نظر وہ جو لاچار بے بس کھڑا ہے اس کی نظر نہیں جھکنی چاہیے، جھکے تو دینے والے کی جھکنی چاہیے۔ اس کے دل میں سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر بات کیا ہونی چاہیے، وہ کیا سوچے، وہ یہی سوچے